بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ نے قوم لوط کے غیر مومنین کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ سورہ نمل آیات 1-3۔ طاسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مومن بننے کی دعوت دی، اور جو لوگ صلاۃ کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مومن نہ بنے تو اللہ نے انہیں سزا دی، جسے قرآن نے سورہ شعراء کی آیات 160 تا 174 میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اس کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جو علم والوں کا رب ہے۔ کیوں عالمین میں سے مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے خلق کیں؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ قوم بولی اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لوط بولا بے شک میں تمہارے اس برے عمل کے سبب کڑنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے اس سے جو برا فعل وہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا، اور اس کے لیے ہم نے ان پر بارش برسائی جو بہت ہی بری بارش تھی آگہی دیے جانے والوں کے لیے۔ بے شک اس میں آیت ہے، اور ان میں سے اکثر مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے نہ تھے۔ آیت ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ۔ بری بارش سے تو قوم لوط کے غیر مومنین تباہ ہوئے، اور جو بچے وہ مومن
یعنی صلاحت قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے تھے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیات 24 تا 37 میں بیان فرمایا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے جواباً کہا تم پر بھی سلام ہو۔ وہ اس کے لیے اجنبی لوگ تھے۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور بنا ہوا ایک موٹا تازہ بچڑا لے آیا اور ان کے قریب رکھ دیا۔ ابراہیم بولا کیوں تم اسے کھاتے نہیں؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ وہ بولے خوف زدہ نہ ہو، اور اس کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر ابراہیم کی بیوی حیرت میں ڈوبی آگے بڑھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر بولی بڑھیا بانجھ؟ وہ بولے ہاں اسی طرح ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے رسولو یعنی فرشتو، تم کس مشن پر آئے ہو؟ بولے ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پتھر برسائیں۔ تمہارے رب کے ہاں ان مسرفین کے نشان لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان میں سے انہیں بستی سے نکال لیا جو مومن تھے۔ آیت ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ بچا، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک آیت ان لوگوں کے لیے جو ہمارے دردناک عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔